स्टूडेंट्स, आज हमने अपना 4th लेक्चर स्टार्ट करना है, जिसमें हमारे प्रीवियस लेक्चर के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसमें से कुछ टॉपिक रहते थे, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है, और इसके अलावा आर्टिकल्स। तो आज हम पहले इनको डिस्कस करेंगे। हाँ, उसके बाद हम जो है ना प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन इनको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हमारा जो आज का मेन टारगेट है वो है सिंपल सेंटेंसेस। एंड स्टूडेंट्स, आप लोग सोचते होंगे कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये हम तो शुरू से ही जो है ना करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आप लोग ये जो सिंपल सेंटेंसेस हैं ना, इन पे आज आप लोगों ने ज़्यादा तवज्जो देनी है। ये सबसे ज़्यादा आज का मेन टॉपिक है। देखें, अगर आप लोग यहाँ से ही इस पे आप अपनी कमांड रखेंगे ना, सिंपल सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं, तो आप लोगों को इंग्लिश सीखने में मुश्किल नहीं होगी। अगर आप लोग आज का ये जो टॉपिक है सिंपल सेंटेंसेस, इसको ही ध्यान से अगर पढ़ लेते हैं ना, तो आप लोगों को इंग्लिश सीखने में ज़्यादा मसला नहीं होगा। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वर्ब। तो देखिए कि हमने इससे पहले जो अपने सबक पढ़े हैं, ठीक है, उसमें हमने गुफ्तगू के कुछ हिस्सों के मुतल्लिक पढ़ा है। तो इसी तरह हम वर्ब देखते हैं। किसी अमल, हालत या तजर्बे की वजाहत करने वाले लफ्ज़ को वर्ब कहते हैं, ठीक है। वर्ब को उर्दू में फ़ेल कहते हैं। फ़ेल किसी काम के करना, होना या सहना बयान करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस प्रॉब्लम कॉल्स फॉर promote action from the government. They showed an action replay of the goal. ठीक है, अब देखें वर्ब की हम टाइप्स की बात करते हैं। बुनियादी तौर पे तो वर्ब की 3 जो है ना टाइप्स हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। इनके अलावा भी कुछ वर्ब्स हैं, लेकिन हम इन तीनों की बात करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब है जिसमें कोई मफूल फ़ेल के असरात बराह रास्त वसूल करें, ठीक है, यानी कि इसके साथ मफूल का मौजूद होना लाजमी होता है, ठीक है। I drink milk, you fly a kite, he writes on paper. मिसाल के तौर पे मफूल का साथ मफूल क्या होता है कि जो बंदा, वैसे हम कहते हैं कि ही राइट्स, कि वो लिखता है, हमें इसकी भी समझ आती है। राइट्स वर्ब है, ठीक है, लेकिन राइट्स ट्रांजिटिव वर्ब उस सूरत में होगा जब ये भी बताया जाए कि वो क्या लिखता है, या ये बताया जाए कि वो कब लिखता है, या ये बताया जाए कि वो किस चीज़ पे लिखता है। जब साथ मफूल भी होगा ना मौजूद, तो फिर उसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि हम कह सकते थे यू फ्लाई। तो अब देखिए उसने क्या बताया, वो क्या फ्लाई कर रहा है। वो एक फ्लाइंग रॉकेट भी ले सकता था, काइट भी लिए है उसने, ली काइट, अब काइट भी ले सकता था। अब कुछ टॉयज़ भी होते हैं फ्लाइंग, ठीक है, वो भी ले सकता था। आई ड्रिंक, अब वो पीता है। आई ड्रिंक वो वाटर भी कह सकता था। अगर वाटर हो साथ तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अगर सिंपल आई ड्रिंक होता तो ड्रिंक ने वर्ब होना था, लेकिन इसने ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होना था, क्योंकि अब साथ मफूल भी मौजूद है कि आई ड्रिंक मिल्क, तो इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अब हम बात करते हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब की। तो इन ट्रांजिटिव वर्ब देखें, फ़ेल लाजिम ऐसा फ़ेल होता है जिसके साथ मफूल का आना ज़रूरी नहीं होता। तो हम जो है ना अपने प्रीवियस पेज से ही इसके एग्जांपल ले लेते हैं। आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ। यू फ्लाई, वो उड़ा रहा है। ही राइट्स, वो लिखता है। तो देखिए कि अगर सिर्फ इसी तरह के लफ्ज़ होते, अब साथ आई ड्रिंक के साथ मिल्क ना होता, तो इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब होना था, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। इमदादी फ़ेल बजाय खुद फ़ेल नहीं होता, बल्कि ये वक्त और मुकाम के लिहाज से असल फ़ेल के अमल को मुकम्मल करने में मदद देता है। मिसाल के तौर पे आई गोइंग टू कराची इज़ नॉट अ गुड सेंटेंस, ठीक है, इसलिए आई के साथ एम लगाना ज़रूरी है। द टीचर टीच मी, द टीचर विल टीच मी,
ٹھیک ہے. اس طرح کے جو ہیلپنگ جو وربز ہیں ان کو کہتے ہیں. اب ان ہیلپنگ وربز کو ہم مزید ڈیٹیل ان کی کریں گے کہ یہ ہیلپنگ ورب ٹوٹل کتنے ہیں اور ان کو ہم نے کب کہاں اور کیسے یوز کرنا ہے، ہم اس کی بھی بات کریں گے. ایم کا تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ آئی کے ساتھ یوز ہوتا ہے. یہ ول، ہیو بین، یہ اس طرح کے جتنے بھی ہیلپنگ وربز ہیز، ہیو، ہیڈ، ہیز بین، ہیو بین، ہیڈ بین، ول ہیو بین، شیل ہیو بین، اس طرح کے جتنے بھی ہیلپنگ وربز ہیں نا ہمارے پاس، ان سب کو ہم ڈسکس کریں گے اپنے ٹینسز میں کہ ہم نے ان کو کیسے یوز کرنا ہے. اب ہم نیکسٹ چلتے ہیں ایڈورب کی طرف. ایسا لفظ جو کسی جگہ، وقت یا حالی کے متعلق معلوماتی معنی فراہم کرے اس کو ایڈورب کہتے ہیں. معلوماتی معنی، ٹھیک ہے. جیسے کہ دا ہاؤس واز اسپاٹلیسلی کلین. اب وہ صرف کہہ سکتے تھے دا ہاؤس واز کلین، لیکن انہوں نے کہا ہے اسپاٹلیسلی کلین. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا ہے ہی از مینیجنگ. ہم صرف کہہ سکتے تھے کہ ہی از مینیجنگ ویل، کہ وہ اچھا مینیج کرتا ہے، لیکن اب انہوں نے کیا لگایا ہے ہی از مینیجنگ ایکسٹریملی ویل. تو یہ جو کسی چیز میں شدت لاتا ہے نا، اس طرح کے الفاظ کو ہم کہتے ہیں ایڈوربس. ٹھیک ہے. اب ایڈوربس بنانے کے جو طریقے ہیں وہ دیکھ لیں. اسم یعنی کہ نون کے آخر میں ایل وائی کا اضافہ کرنے سے اسم ظرف میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، ایڈورب میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. ایڈورب کو اردو میں اسم ظرف کہتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہاں پہ 4 اصول ہیں جس سے ہم جو ہے نا ایڈورب بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے یہ اصول آپ لوگ پڑھ لیں گے، آپ کو ایڈورب بنانے آ جائیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں آرٹیکلز کی، حروف تنکیر کی. حروف تنکیر ایسے الفاظ ہوتے ہیں جنہیں کسی اسم کی حیثیت کا تعین کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. حروف تنکیر کو اسم سے پہلے لگایا جاتا ہے. دیکھیں حروف تنکیر میں 3 ورڈز آ جاتے ہیں، آ، این، دی. آ اور این کو غیر متعین حروف تنکیر انڈیفینٹ آرٹیکلز کہا جاتا ہے. جو دی ہے نا، دی ورڈ دی ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیفینٹ آرٹیکل. ٹھیک ہے. یہ جو دی ہے نا، یہ کسی مخصوص شے یا اشیاء وغیرہ کی جو ہے نا نشاندہی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کہ پیسیفک اوشن، مسلم کمیونٹی، فیمس ایکٹر، ان کے ساتھ دی لگایا گیا ہے. آ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، کانسوننٹس جو ورڈز ہوتے ہیں ان سے پہلے آ لگایا جاتا ہے. اور جو آپ کو پتہ ہی ہے، جو ہمارے پاس جو ہمارے پاس واولز ہوتے ہیں نا، یعنی کہ اے ای آئی او یو، یہ جو واولز کے جو ساؤنڈز ہیں نا، ان کے ساتھ سٹارٹ ہونے والے جو ورڈز ہیں نا، ان کے ساتھ این لگایا جاتا ہے. اب ہم بات کریں گے پریپوزیشن کی. ابھی میں نے آپ کو ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہمارا مین فوکس سمپل سینٹینسز کی طرف ہے. تو ہم پریپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو مختلف جملوں میں الفاظ کو باہم مربوط کرنے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کو حروف جار یعنی کہ پریپوزیشن کہا جاتا ہے. درج ذیل جملوں میں حد کی شدہ الفاظ کے ذریعے حروف جار کا استعمال واضح کیا گیا ہے. He jumped in the river. There were cheers at the end of the performance. یہ کچھ حروف جار ہیں، ان کو جملوں میں کیسے یوز کرنا ہے، یہاں کچھ جملوں کی مثالیں بھی دی گئی ہیں. اس کے بعد کاشف از ان لندن. دیکھیے یہ حروف جار کی ہی ایگزامپلز ہیں. اس کے بعد دیکھیے کنجکشن ہے ہمارے پاس. کنجکشن میں حروف عطف، جملے کے مختلف حصوں کو آپس میں ملانے کے لیے حروف عطف یعنی کنجکشن کا استعمال کیا جاتا ہے. اکرم اینڈ ہز فیملی لیفٹ فار اسلام آباد یسٹرڈے. ٹھیک ہے. مینس کہ کنجکشن 2 جملوں کو بھی آپس میں جوڑتا ہے، 2 لفظوں کو آپس میں جوڑتا ہے. تو ان کو آپ لوگ کنجکشن کا آپ کو جو ہے نا سمجھ آ گئی ہے آپ کو. انٹرجیکشن دیکھیں، کسی بھی حیرت، خوشی، تحسین، غم یا غصے کا اظہار کرنے کے لیے الفاظ جو ہمارے
اچانک ہمارے منہ سے نکل جاتے ہیں، یا پھر جو اس طرح کے جو سبھی ورڈز ہیں نا ان کو ہم انٹرجیکشن کہتے ہیں. آپ ان کی ایگزامپلس بھی پڑھ سکتے ہیں. اب ہم اپنے مین کام کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے ہمارا سمپل سینٹینسز. ایسے جملے جن میں کسی زمانے کا ذکر نہ کیا گیا ہو، ان کو سادہ جملے کہتے ہیں. زمانوں پر گفتگو ہم بعد میں آنے والے جو ہمارے ٹاپک ہیں، ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہے اس میں کریں گے. ابھی ہم جملوں میں ہم ہیڈ، ہیو، ہیز، ور، واز، ایم اور از وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں. یہ امدادی افعال ہیں اور انہیں فاعل کے فوراً بعد یوز کیا جاتا ہے. فاعل کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے والا. یا ایک جملے میں جس بندے کی بات کی جا رہی ہے وہ فاعل ہے. مثال کے طور پہ آمنہ اپنا کام کرتی ہے تو آمنہ فاعل ہے کیونکہ آمنہ کی بات کی جا رہی ہے. علی اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر رہا ہے. علی فاعل ہے کیونکہ علی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اسٹوڈینٹس، be careful about your simple sentences. This is the main topic which is we start today. is am or کا استعمال ہمیشہ فی الحال کے لیے کیا جاتا ہے. انہیں استعمال کرنے کے کچھ طریقے ہیں جو کہ نیچے آپ کو بتائے جا رہے ہیں. I am a boy. I am an artist. Shaila is a girl. He is a doctor. It is a tomcat. اگر فاعل یو، وی، دے ہوں تو ان کے ساتھ آر لگایا جاتا ہے. اگر آئی ہو تو ایم لگایا جاتا ہے. اور ہی، شی، اٹ ہو تو ان کے ساتھ از لگایا جاتا ہے. اور اگر یہاں اور بھی کچھ اصول آپ کو بتائے گئے ہیں. یہ جمع اور وہ جمع کا استعمال. یوز آف دس، دیٹ، دیز، دوز. دس کا مطلب ہے یہ، دیٹ کا مطلب ہے وہ. جو چیز آپ کے نزدیک ہوگی اس کو آپ دس کہیں گے، جو چیز آپ کے دور ہوگی اس کو آپ دیٹ کہیں گے. مثال کے طور پہ بیگ میرے پاس پڑا ہے، دس از مائی بیگ. اور جو میرا بیٹ ہے وہ کافی دور پڑا ہے، دیٹ از مائی بیٹ. ٹھیک ہے. دیز اگر زیادہ چیزیں ہوں گی اور وہ نزدیک ہوں گی تو کہیں گے یہ سیب ہیں، دیز آر ایپلز. اور اگر وہ کافی دور پڑے ہوں گے تو کہیں گے کہ دوز آر ایپلز. آئی تھنک دیٹ آپ کو دس، دیٹ، دیز، دوز کی سمجھ آ چکی ہے. اور میں نے جتنے ایزی طریقے سے میں اس کو سمجھا سکتی تھی میں نے اس کو سمجھایا ہے. تھا اور تھے کا استعمال دیکھیں. ایک چیز ہوگی تو تھا، اور زیادہ چیزیں ہوں گی تو تھے. ہی، شی، اٹ وغیرہ کے ساتھ واز. ٹھیک ہے. واز کو اردو میں تھا کہتے ہیں. اور یو، وی اور دے کے ساتھ ور. ٹھیک ہے. تو ہیڈ، ہیو اور ہیز، اب ان کا استعمال دیکھیں. یہ تینوں افعال قبضہ، تعلق، ملکیت، موجودگی یا رشتے ظاہر کرتے ہیں، یعنی فکروں میں انہیں مرکزی فعل کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کہ آئی، وی، یو، دے، ان کے ساتھ ہیو لگایا جاتا ہے کہ آئی ہیو اے پین. اور ہی، شی، اٹ کے ساتھ ہیز. اور اگر ہیز ہے نا جو وہ جا چکا ہے، وہ جا چکے ہیں، وہ جا چکا تھا. ہیڈ مینس کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں آپ کو کافی حد تک سمجھ آ جائے گی. ان سینٹینسز میں آئی، وی، دے، یو اور جمع اسم فاعل کے ساتھ ہیو لگایا جاتا ہے. فعل ماضی کے ہر صیغے کے لیے ہیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے. ہی، شی، اٹ اور واحد فاعل کے ساتھ ہیز کا استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. انگریزی میں جملے بنانے کے لیے ٹینسز سے واقفیت رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. آئندہ کا جو ہمارا کام ہوگا، جو دستور ہے، ہم آپ کو ٹینسز یعنی زمانوں کے بارے میں معلومات فراہم کر رہے ہیں. تفصیلی معلومات آئندہ اسپاک میں دی جائیں گی.